کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام ماؤں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، گزشتہ تفسیر کی مجلس کے اندر آپ نے یہ آیت سنی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اللہ صحابہ کے اندر وہ واقعہ جو پیش آیا تھا اس کو بھی میں بتایا تھا آپ کو کہ قسم کھا کر اچھی چیزوں کے نہ کرنے کے بارے میں کہنا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کا نام برکت والا نام اچھے کاموں کے لیے ریزن اور ذریعہ بنے گا، اچھے کاموں سے رکنے کے لیے ذریعہ نہیں بنے گا، ریزن نہیں بنے گا۔ تو اللہ نے بتایا کہ اللہ کے نام کو آڑ نہ بناؤ، تمہاری اپنی قسموں میں اچھے کاموں سے رکنے کے لیے آڑ نہ بناؤ، نیکی کرنے سے رکنے، تقویٰ سے رکنے، لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرنے سے رکنے، ان چیزوں سے رکنے کا ذریعہ نہیں بنا اللہ کا نام۔ کون کیا سوچتا ہے، کون کیا بولتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہے، یہ اللہ نے بتایا۔ اب آگے اس آیت کے اندر لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، قسم کے بارے میں ایک بات ہے، بلکہ پوری بات ڈیٹیل سے آپ سن لیں۔ قسم کی چند قسمیں ہیں۔ ہم جو قسم کھاتے نا، تو لوگ جس طرح سے لوگوں کی زبانوں میں چڑھ کر ہے ماں کی قسم، باپ کی قسم کر کے سب، بیٹی کی قسم کھا، بیٹا کی قسم کھا، یہ جو پڑھے لکھے جو نہیں رہتے نا، ایسے لوگوں کی زبانوں میں اس طرح کی قسمیں بے شمار ہوتی، بہت زیادہ چلتی رہتی کہ غیر مسلمین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ان کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے یا فلموں کو دیکھنے کی وجہ سے، غیروں کے عادت کو اتوار کو دیکھنے کی وجہ سے یہ لوگ بھی سمجھ جاتے کہ اماں کی قسم کھائے جا، باوا کی قسم کھائے جا، بیٹا کی قسم، بیٹی کی قسم، کس کس کی نہیں قسماں کھاتے۔ اسلام میں قسم کے بارے میں صاف بول دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو تم میں سے قسم کھانا ہے فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوِ الْيَذَرْ، جو کوئی تم میں سے قسم کھانا ہے، نہیں اللہ کے نام کی قسم کھا، کچھ سامنے والے کو یقین دلانے ہوگا، اس کے بغیر کیا بھی چارہ نہیں بولے تو قسم کس کی کھانا؟ اللہ کے نام کی فقط، دوسری کس کی قسم بھی نہیں کھا سکتے۔ نبی کی قسم کھائی جا کیا؟ نہیں، اللہ کی قسم کھانا، وہ بھی اور ذرہ وضاحت سے بولنا ہے تو اللہ کی ذات کی قسم کھائے جا، جیسا ایسا بولنا اللہ کی قسم، کعبے کے رب کی قسم، کعبے کے پروردگار کی قسم، جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کی قسم، جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نا والذی نفس محمد بیدہ، بول کے اس پروردگار کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ورب الکعبتی، کعبے کے پروردگار رب کی قسم، بول کے اس طرح سے اللہ کے ذات کی قسم کھائے جا یا اللہ کی صفات کی قسم کھائے جا۔ رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، وہ بھی کنڈیشن، اس میں بھی چند صفت ہے، جو صفت اللہ کے لیے اللہ کے نام کے طور پر، اسماء حسنہ کے طور پر قرآن میں بولا گیا، صرف ان کے نام کی قسم کھائے جا، باقی دوسرے صفات افعالیہ وغیرہ رہتے ان کی قسم نہیں کھانا۔ بات تو ذریعے مشکل ہو جانا نہیں، میں آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھو قسم ہے نا، اس کی کل 3 ٹائپس ہیں۔ فرسٹ ٹائپ نمبر 1 کیا؟ قسم کی پہلی قسم کیا ہے؟ آدمی بات بات میں قسم کھانے کا، جیسے عرب لوگ عربی میں جب بات کرتے نا تو ان کی بات کو نوٹ کرے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، بات بات پر واللہ تاللہ باللہ کر کو ہمیشہ قسم کھا کو قسم کھا، یعنی ان کے دل میں ارادہ نہیں رہتا قسم کھا تو میں ہی بول کو، زبان میں ایسا بغیر ارادے کے آ جاتا، سو بغیر ارادے کے قسم کے لفظ، قسم کے ورڈز ان کی زبان میں چل جاتا ایک۔ اسی طرح سے کبھی کبھی آدمی کیا کرتا بولے تو تکیہ کلام جیسا بن جاتا، یعنی ایک بات وہ نہیں سو بولنے کا چاہیے، ہمیشہ وہ بولنے کا تکیہ کلام کر کے اسے بولیں گے تو قسم کو تکیہ کلام جیسا بنا لیا، بغیر ارادے کے زبان سے نکل گیا۔ یا پاسٹ میں، ماضی میں، گزرے ہوئے زمانے میں ایک کام ہوا تھا، انہیں سمجھتا ہے ہوا تھا سوچ وہ بول کو، تو انہیں قسم کھاتا، میں تو کریکٹس نہ ہے سو بات صحیح باتش نہ بولتا ہوں کر کو، اللہ کی قسم کر کو بولتا ہے انہیں۔ یا ایک کام نہیں ہوا تھا سو انہیں بولتا ہے انہیں نہیں ہوا تھا بول کو۔ اس کے مائنڈ میں کیا ہے بولے تو میں بولنے کا صحیح کر کو، نہیں ہوا کر کو میں بولتا ہوں نا نہیں ہوا سوچ، اس کے نالج کے حساب سے وہ نہیں ہوا تھا،
حالانکہ حقیقت میں اس کے اپوزٹ، اس کے خلاف ہوا تھا بولو نا. جب بھی چونکہ انہیں اپنے علم کے حساب سے صحیح بولتا ہے، انہیں یہ سب قسم ہے نہیں، یہ فرسٹ ٹائپ ہی ہے. اس قسم کو شریعت نام رکھ کر ہے یمین لغو بول کو. قسم کو قرآن کے اندر جو لفظ، حدیث کے اندر جو لفظ اکثر بولا گیا ہے وہ ہے یمین کر کو، یمین. جیسا کہ یہاں اس آیت میں ہے باللغو فی ایمانکم کر کو. تو اس پہلی ٹائپ کا، پہلی قسم کا نام ہے یمین لغو. یمین لغو میں اللہ تعالیٰ کوئی پکڑ نہیں کریں گے، کوئی مواخذہ نہیں. یعنی قسم کھا لیے تو اس کا کفارہ، اس کی یہ سزا کچھ بھی نہیں ہے، پکڑش نہیں ہے اس کے اندر. نمبر دو وہ قسم کہ گزرے ہوئے زمانے میں، پہلے کوسے کی زمانے میں ہوا سو. انہیں فار ایگزامپل بولتا ہوں میں، انہیں ایک کام کیا تھا، ایک خراب کام، مثال کے طور پر چوری ایک آدمی کریا تھا. اب لوگ ہم پوچھے تو چوری کریا تھا کیا، وہ دن، وہ مہینے میں، وہ سال میں تو کریا تھا کیا؟ تو انہیں کریا تھا سوچ، انہیں نہیں کر کو، اللہ کی قسم نہیں کریا کر کو بول دیا. ایک کام انہیں نہیں کریا تھا تو کریا نہیں کیا، تو سبق سنایا نہیں کیا، سبق یاد کریا نہیں کیا، سنایا نہیں کیا؟ تو نہیں میں سنایا سوچ کر کو قسم کھا لیا. یعنی جھوٹ، بالکل اپوزٹ، بالکل الٹا جھوٹ کر کو معلوم، پھر بھی اللہ کے نام کو وہاں یوز کریا. انہیں بہت ڈرنے کی چیز، بہت ڈرنے کی چیز. اس قسم کو بولیں گے یمین غموس کر کو. یمین غموس بڑی خطرناک قسم کی جو قسم، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے لدب المفرد وغیرہ کتابوں کے اندر جو حدیثیں آتی ہیں اس میں تو اللہ کے نبی بولے ہیں یہ شرک کے برابر گناہ کر کو بول کو. جھوٹی قسم کھانا ہے نا، شرک کے برابر گناہ، بڑا خطرناک. اکثر آپ کتابوں میں پڑھتے ہوں گے جھوٹی قسم، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا سو چیز کو ہوا کر کو اللہ کے نام کی قسم، ہوئی سو چیز کو نہیں ہوئی بول کے قسم کھانے کا. یہ ہے یمین غموس. ایسا کریا سو آدمی ہے نا، گویا سمندر میں، پانی میں ایک آدمی کیسا ڈوب جاتا ہے کہ ویسا گناہوں میں انہیں ڈب کو ہے بول کو. اللہ رسول ایک دم ناراض، اللہ کی رحمت ہٹ جائے گی اس سے. اس میں کہتے بھی کفارہ ہے کیا؟ تو کفارہ سب کیا بھی نہیں، سچے پکے دل سے توبہ استغفار کر کو، انہیں قسم کھا کو کیا کیا ڈیمیج کس کا کرے کہ وہ سب تلافی کرنا انہیں، اس کے بغیر کیا بھی چارہ نہیں. خیر شارٹ میں بولتا ہوں میں. نمبر 3 یہ دو ہوا، یمین لغو ایک، یمین غموس ایک. نمبر 3 ہے یمین منعقدہ بول کے. یمین منعقدہ کیا؟ فیوچر کے اعتبار سے، یعنی آئندہ یہ کام، آئندہ میں اللہ کی قسم کروں گا، آئندہ زمانے کے بارے میں. ایک عورت بولتی ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گی، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گی. ایسا قسم کھائے تو اللہ کے نام کی قسم کھا کو سامنے والے کو بھروسہ دلانے، یقین دلانے کے واسطے نہ قسم کھا کو ہے سو کیسا بولے کہ ویسا چل لینا. وہ گناہ کی قسم نہیں رہنا، گناہ کی قسم رہے تو توڑنا ضروری. میں اس سے پہلے اس کے بارے میں ڈیٹیل بول دیا تم نے. لیکن اگر قسم جائز چیز کی قسم مجھ بولو نا، مثال کے طور پر میں آئندہ تکلیف نہیں دوں گی، میں آئندہ ستانگی نہیں، میں آئندہ گالی نہیں دوں گی، میں آئندہ کیا بھی ایک بات شوہر کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں کوئی غلط کام کر ڈالی، سب اسے ڈرا ہے تو انہیں بولی آئندہ یہ کام میں نہیں کروں گی. تو ایک ہے یمین منعقدہ، جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک عورت یا ایک مرد آئندہ زمانے کے اعتبار سے قسم کھا کے بولنا کہ ایسا میں کروں گی، ایسا میں نہیں کروں گی بول کو. کیا بولے کہ اس کے لائق چل لیے تو اسے بولتے بار فی الیمین. قسم کھا کو قسم کو پوری کر دیے بول کے. اگر توڑ ڈالے بولو نا کیسا کرتوں بولے کہ ویسا نہیں کرے، کیسا نہیں کرتوں بولے کہ وہ کر ڈالے، تو قسم توڑنا ہو جائے گا. اسے بولتے سو حانیس کر کو، اپنے قسم میں حانیس ہو گیا، قسم توڑ ڈالی کر کے اسے بولیں گے. ایسا کر دیے تو کیا؟ تو اللہ تعالیٰ وعیدہ سمیعوں کے اندر سورہ مائدہ میں وہاں پر قسم کا کفارہ کیا کر کو اللہ بول کو ہیں. شارٹ میں بولنا ہے بولے تو کیا؟ 3 چیزاں. نمبر 1 کیا کرنا ہے بولے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 2 ٹائم، 10 فقیروں کو 2 ٹائم کا پیٹ بھر کو کھانا کھلانا. یا تو صدقہ فطر کے مقدار ہے نا ویسا 10 فقیروں کو دے ڈالنا، نمبر 1. نمبر 2 یا تو 10 مسکینوں کو، ہمیں پہنتے نا معمول کپڑے ویسا میڈیم لیول کے، ویسے 10 کپڑے لے کو دے ڈالنا. نمبر 3 ہمارے زمانے میں نہیں ہے، غلام آزاد کرنے کا. یہ پیسوں سے ادا کرنے کا جو کفارہ ہے نا، ان میں سے 3 میں سے
کون سا بھی اگر نہیں چھوڑ سکتا ہے تو پھر جب ہے 3 روزے رکھنے کا، لوگ آسان سمجھ جاتے قسم توڑ ڈالے تو روزہ رکھنے کا کر کو، حالانکہ وہ روزہ رکھنے کا نہیں آتا. روزہ رکھنے کا آپشن تو لاسٹ میں ہے. سو یہ پہلے مال کے ذریعے سے کفارہ ادا کرنا مین اصل. تو آپ دیکھیں گے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ان میں سے 2 قسم کے بارے میں بول کو ہیں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ مؤاخذہ نہیں کریں گے تمہاری قسموں میں سے لغو قسم پر. ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن اللہ تمہارا مؤاخذہ کریں گے اس پر جس کا تمہارے دلوں نے پختہ ارادہ کر لیا ہو، پختہ ارادہ کیا ہو. بما کسبت قلوبکم، دوسری جگہ بما عقدتم الایمان کر کو اللہ بولے ہیں. تو اس کچھ بولتے ہیں سو یمین منعقدہ. واللہ غفور حلیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر صحیح معنی میں قسم پوری کرنے کے واسطے ارادہ کر کو قسم ٹوٹ جائے اللہ معاف کرے گا، لیکن کفارہ تو دینا دنیا میں. اللہ تعالیٰ بخشنے والے حلم والے ہیں. دیکھو میں جیسا کہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں اگر کوئی آدمی مزاح کرتا ہے تب بھی وہ سیریسلی بولے تو سیریس ہے سوچ وہ سنجیدگی، لیکن اگر کوئی آدمی مزاح میں بھی بول دیا تو وہ ہو جاتا ہو. ویسا اس میں سے چیک ہے سو طلاق قسم سب. تو قسم مزاح میں اگر کوئی بولے، یا دوسرا آدمی ایک آدمی کو زبردستی کرے، ساس کے دباؤ میں، امی کے دباؤ میں، کسی کے دباؤ میں کو ایک عورت قسم کھا لی تو بھی قسم ہوتی. سوچو قسم خوشی سے کھائے تو بھی، بھول کو کھا لیے تو بھی، یاد نہیں سو قسم کھا لیے تو بھی قسم ہو جاتی. سوچ ویسا قسم ٹوٹنے میں بھی ویسا ایک کام کرتی نہیں کر کو بول ڈالی تھی، یاد نہیں سو وہ کام کر ڈالی تو بھی قسم ٹوٹ جاتا. چاہ کو ارادے سے راضی ہو کو کرے تو قسم ٹوٹتا کر کو نہیں، یاد نہیں سو ارادہ نہیں سو کر دیے تو بھی قسم ٹوٹ جاتی. سوچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بولے ہیں، میں جیسا کہ بولے نا گناہ کے کام کی قسم. ایک آدمی شراب پیوں گا بول کو قسم کھا لیا بولو نا، ہرگز انہیں وہ پورا نہیں کرنا. شریعت میں حرام کام، گناہ کا کام، تو کیا کرنا انہیں؟ ماں باپ سے بات نہیں کروں گا بول کو قسم کھا لیے تو یہ قسم سے پورا نہیں کرنا. من حلف علی یمین فرأى غیرها خیرا منها فلیکفر عن یمینہ ثم لیأت بالذی هو خیر منہ. قسم توڑ کر قسم کا کفارہ ادا کر دلو کر کچھ بولے ہیں. میں یہ آپ کو اس آیت سے جو ہدایت ملتی ہے نا وہ سمجھا کر آگے بڑھتا ہوں میں. دیکھو اس آیت سے ملتی سو ہدایت کیا بولے تو قسم کھاؤ نہ کو زندگی میں کھاؤ نہ کو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا نام کتنا مقدس نام، کتنی بابرکت نام، کس قدر برکت والا نام، برکتوں والا، عظمتوں والا نام. وہ ایسا کیا بھی مذاق نہیں ہے کہ بات میں سامنے والے انسان کو بھروسہ دلانے کے واسطے سب یہ بولنے کا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو بولے ہیں نا اس کے حساب سے دیکھے تو حضرت کیا بولتے ہیں، ایک آدمی میں 10 لاکھ روپے دینا کر کو سامنے والا آدمی بول دیا چپکے، میں قسم کھائے تو انہیں چھوڑیں گا، انہیں کا تو نہیں میں 10 لاکھ کا تو بھی دے ڈالتا ہوں، اللہ کے نام کو یہ دنیا کے چھوٹے موٹے چیزوں کے واسطے میں یوز نہیں کروں گا بولتا. تو اللہ کے نام کی حرمت، وہ عزت عظمت ہمارے دلوں کے اندر رہنا. اس کے بعد کی جو آیت ہے للذین یؤلون من نسائہم، یہ سب احکام کی آیت ہیں، آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی میرے خیال میں. بات جتنے آپ سنتے ہیں دیکھو یہ سارے کے سارے لیس البر ان تولوا وجوہکم وہاں سے شروع کر کو سب احکام آتے ہیں. تو اس سے پہلے جو تفسیر ہوتی تھی وہاں تو بیان، قصہ، یہ واقعہ یہ بول کو آگے بڑھ جانا آسان تھا، لیکن یہاں سب شریعت کے احکام، اسلامک لا، شریعت کے جو قانون ہیں نا وہ سب آتے ہیں. تو یہ سمجھانے میں ذرا وقت لگ جاتا، حصہ کم ہوتا ہے نا، بلکہ آپ ویسا سوچ ڈالنا نہیں، اس لیے بولتا ہوں میں، ایسا تو کون بھی سوچے نہیں، پوچھے بھی نہیں، لیکن میں خود بول دیتا ہوں کیا بہت کم ہو لکھے نا آج کل کر کو سوچو کو شریعت کے احکام ہو سمجھانے میں وقت لگ جاتا ہے. لیکن میں تو سوچوں گا جہاں آپ کی ضرورت ہے وہاں تفسیر، جہاں آپ کو ضرورت نہیں ہے وہاں جتنا ہو سکتا تفسیر کا حق بھی ادا کرنا، لیکن مختصر بھی رہنا بول کے کوشش کرتا ہوں. اب آگے جو پڑھنے والے ہیں نا اس کو بولتے ایلا کر کو، شریعت کے اصطلاح میں ایلا کر کو بولتے. ایلا کرنے کا کیا مطلب؟ قسم کھا لینا، ایک اسپیشل ٹائپ کی قسم. یہ کیا مطلب اس کا بولے تو شوہر بیوی سے صحبت نہیں کروں گا بول کو قسم کھائے تو اسے بولتے سو ایلا. جاہلیت کے زمانے میں حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں ایسی قسمیں کھا لیتے تھے. کھا لیے تو کئی سال انہیں میں وتی نہیں کروں گا بول کو قسم کھا لیا، صحبت نہیں کروں گا قسم کھا لیا، بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا. اب کتنے 10 سال، 15 سال، 20 سال تڑپتے چلنا سو عورت ہو. وہ عورت کو بیوی ہونے کے حساب سے کیا حق ہی نہ دینا کہ وہ دیتا بھی نہیں. اچھا جان دے طلاق دے کو الگ کر ڈالیں کیا، انہیں دوسری شادی تو بھی کر لے جا کیا تو وہ بھی نہیں، اپنی بیوی بنا کو رکھا لیکن صحبت نہیں کروں گا کر کو قسم کھا کو رکھا ہے. ایک دم غلیظ جاہلیت کے زمانے کا کام. اسلام کیا کرے معلوم، اسے ذرا ریفارمنگ، اسے ذرا اصلاح کر دیا، اسے ٹھیک بنا دیا اسلام. اب اسلام کے حساب سے
ایلا کرنے کا ہے نا قسم، وتی صحبت نہ کرنے کی قسم 4 ٹائپ کے ہو سکتے. ایک ہے پدو سے جنرلی ایسا بول ڈالنا میں بیوی سے وتی نہیں کروں گا، ایسی قسم کھا لیا تو ایلا محبت کر کو اسے بولیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ وتی نہیں کرتا ہوں بول کو قسم کھا لیا، صحبت نہیں کرتا ہوں بول کو قسم کھا لیا سوئی نہیں بول کے. سیکنڈ ٹائپ کیا، ایک آدمی 4 مہینے کے بارے میں قسم کھاتا، 4 مہینے وہی صحبت نہیں کروں گا بیوی سے، 4 مہینے کی قسم کھائے تو بھی 4 مہینے سے زیادہ کی، 6 مہینے نہیں، 10 مہینے نہیں، 15 مہینے صحبت نہیں کروں گا بولے تو بھی 2 بھی 1. تو نمبر 2 4 مہینہ، نمبر 3 4 مہینے سے زیادہ کی قسم. یہ 3 میں بھی یعنی زندگی میں کبھی بھی صحبت نہیں کروں گا بولے، یا تو 4 مہینہ صحبت نہیں کروں گا بولے، یا تو 4 مہینے سے بھی زیادہ صحبت نہیں کروں گا بول دیا تھا. یہ 3 کو شریعت کے اصطلاح میں بولتے سو ایلا. کیسا بولیا کہ ویسا صحبت کرے نہیں سو 4 مہینہ گزار دلیا بولو، آٹومیٹک طلاق پڑ جاتی. یہ عورت کو تو ایسا ستا کو تکلیف دے کو اٹکا کو سب رکھے جیسا چانسز نہیں. شریعت عورتوں کے اوپر مہربانی کرتے ہوئے شریعت یہ قانون بول ڈالی 4 مہینے تو کیسا بولیا کہ ویسا وتی کرے نہیں سکا تو رہ گیا، صحبت کرے نہیں سوچ تو گزار دیا، عورت کو تڑپا دیا، اسے ستایا، اس پر ظلم کریا ہے تو آٹومیٹک طلاق پڑ جاتی. نمبر 4 ایک آدمی 4 مہینے سے کم کی 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ صحبت نہیں کروں گا بول کو قسم کھایا بولو، اسے ایلا کر کو نہیں بولتے. یعنی بولے جیسا ویسا 2 مہینہ صحبت کرے نہیں سو رہے تو طلاق سے بھی کیا بھی یا نہیں ہو جاتی. مین بات کیا، ایسی قسم کھانا نہیں. جاہلیت کے زمانے میں ایک دم زیادہ کھاتے تھے جیسا کہ میں ابھی بتایا آپ کو. تو اسلام ذرا کر کچھ نہ ریفارمنگ کرتا سو، ذرا اصلاح کرتا سو. تو اسلام شروع میں کیا بول دیا، ایسی سو بھی قسماں کا تو 4 مہینے کے بعد بھی اٹک کو نہیں رہتی عورتوں کے اوپر. اسلام سے بڑا مہربان کون، اللہ کے رسول سے بڑھ کر مہربانی کرنے والے کون، عورتوں کے حق کو بتانے والے کون، ادا کرنے والے کون، دلانے والے کون بھی نہیں، پوری دنیا میں کوسے مذہب میں بھی نہیں. تو اسلام نے بتایا 4 مہینے ٹائم، اس کے اندر صحبت کر لیا ٹھیک بچ گیا، وہ نکاح میں ہے انہیں عورت تیری، اگر نہیں تو نکاح ختم ہو جاتا. ابھی جو قسم کھا کو صحبت کرے نہیں سر ہننا یہ الگ. دوسرا ایک ہے باہر بستی کو چلے گئے، شوہر فارن میں ہے، سعودی میں ہے، رشیا میں ہے، امریکہ میں ہے، کان کی ایک ہے بیوی یہاں ہے، گئے تو ایک بار 4 سال کے بعد آتا، 5 سال کے بعد آتا، کتنی مدت کے بعد آئے تو بھی وہ نکاح تو باقی رہتا. سوچ صحبت کرے نہیں سو رہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا کر کو سبھی مسئلہ نہیں. میں بولنے کا دوسرا مسئلہ، کنفیوز نہیں ہو جانا بول کو وضاحت کرتا ہوں میں. تو شریعت نے ایک بہترین طریقہ اپنایا، کیا کو بولو 4 مہینے کے اندر ارے میں قسم کھایا سو غلط کر کو سمجھنے کے واسطے یہ مدت کافی ہے، سدھرنے کے واسطے اتنا کافی ہے. اس میں بھی سمجھ میں نہیں آیا، نہیں میں کھایا سو کریکٹ قسم کر کو سوچتا ہے کہ تو 4 مہینے کے بعد 2 جنے الگ. اگر 4 مہینے کے اندر صحبت کر لیا بولو اس کی بیوی انہیں، مگر کیا کرنا ہے، کفارہ دینا ہے. قسم کا جو کفارہ ابھی میں تم نے بولے یعنی 10 غلاموں کو کھلانا، یا تو 10 غریبوں کو کھلانا، یا 10 غریبوں کو کپڑے دینا، یا تو 3 دن کے روزے رکھنا کر کو، وہ چیز یہاں بھی آ جائے گی، اپلے ہو جائے گی. آیت کا ترجمہ دیکھیں، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے سے 4 مہینے انتظار کرنا ہے. فإن فاؤوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو یقیناً اللہ بخشنے والے نہایت رحم والے ہیں. وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم. یہ ہے علیحدہ ایک بات، اگر اس کا ارادہ ہے جدا ہو جانے ہی کا اس کا ارادہ ہے تو اللہ کو تو معلوم کس نیت سے انہیں جدا ہو رہا ہے بول کے. اس کی وضاحت آپ سمجھ لیں، ایک زیادہ ڈیٹیل میں گئے بغیر ایک مختصر سی بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. میاں بیوی کے درمیان قانونی اعتبار سے از پر لا بولو نا، قانونی طور پر تعلق قائم ہو جاتا نکاح کی وجہ سے. میں نے قبول کیا بول کے جب لڑکا کہتا ہے، لڑکی کا پہلے سے ایجاب آ گیا، اب لڑکا وہاں کہتا ہے میں نے قبول کیا، ان دونوں کے درمیان ایک تعلق شریعت مانتی، اللہ رسول مانتے. قانونی طور پر طلاق کے ذریعے سے یہ تعلق، یہ رشتہ ختم ہوتا. اسلام سے پہلے بھی اس کے طریقے تھے نکاح کو، رشتے کو ختم کرنے کے کئی طریقے تھے، لیکن اس میں اسلام معتدل نیوٹرل ہے، سو افراط بھی نہیں تفریط بھی نہیں. نمبر 1 آپ کو ذہن میں اچھی طرح سے یہ بات رکھنا، یہودیاں ہیں نا، جیوس یہودیوں کے پاس طلاق کے واسطے کیا بھی قیدش نہیں، بالکل آزاد، ٹوٹل آزاد، کوئی ذمہ داری نہیں. جب چاہتا شوہر طلاق بول دیتا، کس کے پاس بھی بول دیتا، کہیں بھی بول دیتا، لکھ کر دے دیتا، فوراً طلاق ہو جاتی. طلاق نامہ لکھو انہیں دے دیا تو فوراً طلاق. ان کے پاس عورتوں کو کہتے بھی عدت تھی، کیا کہتے نہیں، عدت بھی کیا بھی نہیں، مکمل آزادی.
ادھر مکمل آزادی بولے تو ادھر دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیں مانتے، انجیل کو ہمیں مانتے کر کو بولنے والے عیسائی ہیں نا، کرسچنس، ان کے پاس ایک دم زیادہ پابندی، ایک دم زیادہ پابندی. کیسی پابندی تھی بولے تو کیا ہو گیا تو بھی انہیں مراتا کی، جلاتا کی، کیا کرتا کہ کیا کرے تو بھی طلاق کر کو ایک ہچ نہیں. ایک بار نکاح کے بندھن میں مرد کے پاس عورت چلے گئی بولے تو توڑنے ٹوٹنے کا سوالش نہیں اٹھتا وہاں بول کے، ایسا ان کے پاس قانون کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا بول کے، گنجائش نہیں علیحدہ ہونے کی. کیسا موت ایک ہچ مر گئے تو نکاح ختم ہوتا نہ ہوتا، اچھا اس کے بغیر کیا بھی چارہ نہیں، چانسچ نہیں بول کے. آپ کو معلوم رہے گا، نہیں معلوم رہے تو آپ معلوم کر لو، کرسچنوں کے اندر 2 بڑے بڑے گروپ ہیں، سو آج بھی ہیں دنیا میں بڑے بڑے گروپ. ایک زمانے میں ان میں آپس میں جنگا ہوتی تھی، بعد میں اب مسلمان کامن ہمارا دشمن رہے بول کو باقی پورے مل گئے ہیں، سو الکفر ملت واحدہ بن کر. تو ایک ہے رومن کیتھولک کر کو اور ایک ہے پروٹسٹنٹ بول کے، یہ دو ٹائپ کے آج بھی ہیں، یہ 2 قسم کے. تو ان لوگوں کے پاس رومن کیتھولک جو ہے نا، ان عیسائیوں کے مذہب کے حساب سے کیا کر کے بولے تو طلاق کرنے کا سوال نہیں کر کو. پروٹسٹنٹ کر کو جو عیسائیاں ہیں نا، ان لوگوں کے پاس علیحدہ ہونے کی اجازت ہے، لیکن کیا کہتا عورت سے کون سی تو بھی بڑی خطرناک غلطی ہو جا کر رہنا، فار ایگزامپل زنا وغیرہ ہو گیا بولے تو تب ایک الگ ہونے چانس ہے، نہیں تو نہیں بول کو. اب ہندوؤں کے پاس بولنے کی ضرورت نہیں. ایک زمانہ تک ہندوؤں کے پاس کیا تھا بولے تو عورت شادی کے بندھن میں مرد کے پاس آ گئی بولے تو اتچ مرے تک بھی اتچ، کیا ہو گئے تو بھی انہیں کھلایا جلایا، جانوروں سے بدتر سلوک کریا تو بھی اس کے پاس رہنا. تم نہ تو معلوم رہے گا نا، آپ تو بڑے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ستی ایرود کر کو بولیں گے، ستی کا رواج چلتا تھا. سو یا ہمارے انڈیا کے اندر ہندوؤں کے درمیان چلتا تھا. سو وہ کیا شوہر مر گیا بولے تو اسے لکڑیاں رکھ کو جلاتے نا، اس میں زندہ بیوی کو بھی ڈال ڈالتے. سو شوہر کے ساتھ انہیں بھی جل کو مرے تو اس کی روح کو، آتما کو سکون ملے گا بول کو. انا للہ، یہ حالتیں تھی. سو لیکن آپ دیکھو اسلام اس کے اندر کتنا معتدل ہے. اسلام بولتا ہے کہ دیکھ طلاق ہرگز پسند نہیں. میں بولتا ہوں یہ آگے تھوڑی سی یہ آیت دیکھ لو، اس کے بعد میں آگے اس کی تفصیل سناتا ہوں میں. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو یقیناً اللہ سننے والے، علم والے ہیں. آگے کی آیت میں وہی بولا گیا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء بول کے. اسلام ہے نا افراط بھی نہیں، تفریط بھی نہیں، ادھر بھی اوپر بھی اوور چل جانا نہیں، ادھر نیچے بھی ایک دم گر جانا نہیں، دونوں کے بیچ میں راستہ رکھا ہے. سو اسلام اگر ایسا معلوم ہوتا ہے میاں بیوی اسلام کے حساب سے ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہوئے، بچوں کی تربیت کرتے ہوئے زندگی گزارنا کا، تو مل کر رہنے چانسچ نہیں. الگ ہوئے تو چھونگا کر کو ایسا ان کو لگتا ہے، اور علماء سے ان سے مشورہ بھی کیے، باقاعدہ مشورہ بھی کرے، تب جا کو ہو سکتا. ہمارے زمانے کی طرح نہیں. اللہ حفاظت کرنا، بار بار اللہ حفاظت کرنا. خالی ہمارے اپنی بستی کی بات نہیں، پوری جگہوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر یہ فلموں کے دیکھنے کی وجہ سے، عورتوں کے ایسے ویسے دوستیوں کی وجہ سے، تعلقات کی وجہ سے، نئی سو بلا بدتر کی چیزیں موبائل میں دیکھنے کی وجہ سے طلاق خلا کرنے کا ایک معمول چیز بن گئی ہے، ایک دم معمول چیز بن گئی ہے. اتنا آسان ہرگز نہیں بنانا، اتنا آسان ہرگز نہیں بنانا. اس کی وجہ سے زندگیاں اجڑ جائیں گے، پورا ماحول، پورا معاشرہ امت محمدیہ کا معاشرہ برباد ہو جائے گا، تباہ برباد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں حلال کرے ہیں، سو اللہ اجازت دی ہیں، سو چیزوں میں سخت نفرت کی چیز، ان ابغض المباحات عند اللہ الطلاق. مباح چیزیں جس کی اجازت اللہ دے کو ہیں، اس میں ایک دم اللہ کو ناپسندیدہ چیز کیا کر کو بولے تو طلاق. یہ طلاق اگر یہ ہوتی ہے خلا سے، طلاق سے، کیسا بھی میاں بیوی جدا ہوتے کر کو بولے تو ایک دم زیادہ اللہ کا عرش لرز جاتا، ہل جاتا کر کو آپ کو ہے. حدیث کے اندر ہے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا بول کے. سب سے زیادہ خوش ہوتا سو ایسا ٹائم میں شیطان. ہمارے ایمان کا، ہمارے نکاح کے رشتے کا، ان دونوں کا بھی سب سے بڑا دشمن شیطان. یہ ختم، ایمان ختم ہوتا تو بھی شیطان کو خوشی، نکاح کا رشتہ ختم ہوتا تو بھی شیطان کو خوشی. تو طلاق اچھی چیز نہیں، پہلے ذہن میں رکھنا، طلاق اچھی چیز نہیں. بلا وجہ کے جس طرح سے لڑکیاں یہ کالج کے ادھر ادھر کی چیزوں کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے کیا کیا کہ خناس اپنے ذہن میں، دماغ میں، دل میں بھرا کر رکھ لیے ہیں. بات بات پر کچھ بھی سیکھے نہیں، تربیت پائے نہیں، کاؤنسلنگ کو آئے نہیں، کیا بیچ کرے نہیں، زندگی میں گئے وہاں ٹارچر کرے، وہاں ستائے، اور تنگ کرتے 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 ایک ٹائم ایسا آ گیا کیا کہ انہیں کیا بیچ غلطی، پوری غلطی اس کی رہتی، انہیں بول دیتی کہ نہیں مجھے خلا ہونا، مجھے بول. خلا بلا ضرورت کے طلاق کا مطالبہ شوہر سے کرنے والی پر جنت حرام کر. جنت کیا، جنت کی خوشبو بھی حرام بول کو حدیث میں آکو ہے. لیکن ہمارا معاشرہ آج کدھر جا رہا ہے، کیا حال ہو گیا ہے. میں آپ کو یہ بولتا ہوں، دیکھو اس آیت کی تفسیر میں آپ دیکھ لو، والمطلقات یتربصن بانفسہن. اس میں
کیا جاہلیت کے زمانے میں طلاق کے بعد کیا کرنا کر کو بولے تو دوسرے کسی سے نکاح کرنے نہیں دیتے تھے. جاہلیت کے زمانے میں ویسا بھی ستاتے تھے بعض کلچر کے بعض قوموں کے حساب سے. تو افراد تفرید تھی بولو نا. بعضوں کے پاس کیا بولے تو طلاق دیتے ہیں فوراً دوسرا نکاح. بعضوں کے پاس ایسا آج انہیں زندگی بھر سڑنا. اسلام اعتدال کو لایا. اسلام بولیا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. اصل تفصیل کیا, ایک صحابیہ ہیں حضرت اسما بنت زید رضی اللہ عنہ, ان کو طلاق ہو گئی. انہوں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھے کیا کرنا ہے سو بول کے. طلاق پڑ گئی ہے, فوراً دوسرا نکاح کی نہیں کیا کر کے. جب تک اسلام میں کیا بھی حکم نہیں تھا. جب اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کرے جو آیت ابھی آپ سن رہے ہیں تفسیر والمطلقات یتربصن, وہاں یہ آیت نازل ہوئی کہ 3 حیض 3 ماہواری عدت اس کے بعد ختم بول کے دوسرا نکاح کرے جا چلے گئے جا بول کے. تو عدت کے حساب سے آپ چونکہ پڑھانے والیاں دوسروں کو سمجھانے والیاں ہیں, بڑی ذمہ دار قسم کی خواتین ہیں, اس لیے آپ کو وہ مسائل میں آپ کو موٹے موٹے الفاظ میں بول دیتا ہوں. میں عدت کے حساب سے عدت گزارنے کے حساب سے عورتوں کی چند قسمیں ہیں. نمبر 1, اگر عورت نابالغہ ہے, حالانکہ 18 سال سے کم کی عمر میں شادی کرنا نہیں بول کے ایک اویئرنیس پیدا کرنا لوگوں میں, گورنمنٹ کے قانون کے خلاف ہو جا کو نہیں سو پریشانیاں نہیں سو مصیبتیں آ جاتی. تو ایک تو بیداری رہنا کہ 18 سال سے کم نہیں ہونا بول کے. خیر, میں جو مسئلہ بولنے آیا وہ یہ ہے کہ اسلام میں کیا لکھا ہوا ہے. نابالغہ ایک عورت ایک بچی تھی, اس کی شادی ہو گئی, اس کے شوہر نے کسی وجہ سے طلاق دے دیا, یا اس کے شوہر نے طلاق دے دیا, یا خلا وغیرہ ہو گیا, طلاق ہو کو جدا ہو گئے, تو اس کی عدت کیا؟ اس کی عدت 3 مہینے بول کے سورۃ الطلاق وغیرہ ہے نا, وہاں اس کا تفصیل سے ذکر آپ کو ہے. نمبر 2, ایک عورت ہے 50 پر 5 سال 60 سال کے اوپر ہو گئی, اسے کسی وجہ سے طلاق, اللہ سوب کی حفاظت کرنا, میں مسئلہ خالی بولتا ہوں. میں 50 پر 5 سال 60 سال یعنی اس کی ماہواری آنا بند, حیض آنے کا سسٹم ختم ہو گیا, بند ہو گیا, اب حیض سب نہیں آتا. ایسی عورت کو اگر طلاق پڑ گئی تو اس کی عدت بھی بول کو ہے 3 مہینے بول کو. طلاق ہو گئی تو اس کی عدت 3 مہینے. ایک عورت ہے حاملہ ہے, حمل سے ہے, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, حمل سے ہے عورت, تو اس کو اگر طلاق پڑ گئی تو وضع حمل ڈیلیوری, کب تک ڈیلیوری نہیں کی, جب تک انہیں عدت میں رہتی بول کو, بچہ پیدا ہوئے تک, زچگی تک. اور اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے, اس عدت کو بولیں گے عدت وفات کر کو. شوہر کے وفات ہو جانے کی وجہ سے عدت میں بیٹھتی ہے. اس عدت کا بھی تذکرہ آگے چل کر آ جائے گا, 4 مہینے 10 دن بول کے, کس کے لیے کیا ڈیٹیل بول. اور ایک ہوتا ہے ایسی طلاق جو بڑی عورت ہے لیکن حاملہ نہیں ہے, اس کی کیا عدت بول کے. ایک ہوتی ہے عدت خلوت سے بھی پہلے, یعنی شریعت میں ایسا بھی ہے عدت نہیں کر کو بھی ایک شکل ایک صورت کے اندر ہے. شوہر طلاق دیا نا, کب دیا کر کے بولے تو شادی ہو جا کو, خلوت بھی نہیں, یعنی اکیلے میں 1 منٹ کے لیے بھی میاں بیوی اکیلے میں ملے بھی نہیں, اس سے پہلے اگر طلاق پڑ گئے تو یہاں عدت نہیں ہے مسئلہ. اور وہی وہ زمانے میں باندیاں تھیں نا, باندیوں کی عدت کیا کر کو بولے تو آزاد عورت کو کتنا کی, اس میں حافظ. آزاد عورت کو 3 حیض عدت بولے تو, باندی اگر رہے تو اسے 2 حیض عدت. یہ پورا ڈیٹیل سے میں مسئلہ آپ کو بتا دیا. اب 3 ماہواری معلوم, آپ جانتے ہیں 3 ماہواری یہ عدت ہے. اللہ اس آیت کے اندر اسی کو بولتے ہیں. میں جیسا کہ بتایا نا آپ کو, طلاق ناپسندیدہ چیز, لیکن دیناچ کر کے ایک نوبت آ گئی بولو نا, تو اس وقت چیک کر لینا سو عورت حیض میں ہے کہ پاکی میں ہے کہ بول کے. حیض میں رہنے کے وقت وہ بھی دینا نہیں, وہ بھی گناہ پر گناہ ہو جائے گا. یہ والمطلقات, اب آیت کا تھوڑا سا ترجمہ دیکھیں. والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء, اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنی ذات کے بارے میں 3 حیض تک انتظار کریں, ایچ عدت. ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ, دیکھو ان سب چیزوں میں ہے نا شریعت, اللہ عورت کے اوپر پورا بھروسہ کرے جا کر کو مردوں کو بول کو ہے, انہوں امانت دار, انہوں جو ہے وہ صاف صاف بولیں گے 3 حیض ہو گیا کہ نہیں ہوا, کہ پیٹ میں جو بچہ حمل ٹھہر کر ہے کہ نہیں ہے, کہ یہ سب چیزیں اوپن, خون آ گیا کہ نہیں آ گیا, کہ حیض ختم ہو گیا کہ شروع ہو گیا کہ نہیں, کہ یہ سب چیزیں ہے سو صحیح انہوں بتا دیں گے. عورتوں کو اللہ حکم دیتے, دیکھو تمہیں امانت دار, خیانت کرنا نہیں, چھپانا نہیں, جھوٹ نہیں بولنا بول کے. وہی بات آگے کی آیت کے اندر ہے, ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن, اور ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس کو جو اللہ نے فی ارحامہن ان کے رحم میں پیدا کیا. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر, اگر وہ اللہ پر اور آخری دن پر ایمان رکھتی ہوں. وبعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا. ایک اور مسئلہ سن لو آپ, طلاق میں ہے نہیں, طلاق 2 ٹائپ کی رہتی. ایک طلاق کو بولتے طلاق رجعی کر کو,
یعنی اوپن عربی میں طلاق کا لفظ، یہ لفظ عربی طلاق کرنے کا، یہ لفظ بول کو ایک شوہر طلاق دے دیا بولو نا، اس طلاق کو ایک طلاق دیا تو یہ طلاق کو بولیں گے طلاق رجعی، نہیں تو دو طلاق دیا، ایک بار دیا اس کے بعد مل گیا پھر اور ایک بار دیا، اسے بولتے سو طلاق رجعی۔ کیا مطلب؟ اوپن اس کے واسطے کر کو جو لفظ ہے وہ لفظ بول کر، وہ ورڈ، یہ طلاق کا ورڈ یہ بول کر اگر طلاق دیا تو طلاق بائن نہیں رہنا، دوسرے الفاظ سے رہتے وہ نہیں رہنا، یہ لفظ سے اگر دیا ہے تو 3 حیض ہے نہیں، 3 ماہواری پوری ہونے سے پہلے پہلے اگر شوہر کو سمجھ میں آ گیا نہیں نہیں ہمیں غلطی کرے سو رجوع کر لے جا، جیسا کہ وہ واقعہ صحابہ کا میں بولیا تھا گزشتہ تفسیر کی مجلس کے اندر، تو رجوع کرنا چاہے تو کر لے جا، میں واپس میری بیوی کو بیوی بنا لیتا ہوں بول کے اللہ سے سچی پکا توبہ کر کو، سچی پکی توبہ کر لینا، بیوی کو واپس لے لینا، لے لیے تو انہیں واپس بیوی بن جاتی، نیا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں۔ کب؟ 3 حیض کے اندر اندر۔ تو اسی بات کو اللہ بولتے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے شوہر احق بردہن، حقدار ہیں ان کے لوٹانے کے، فی ذالک، اس مدت میں یعنی 3 حیض کے ماہواری کے اندر، ان ارادو اصلاحا، ستانے کی، تنگ کرنے کی، یہ نیت نہیں رہنا مردوں کو، بلکہ اللہ ان کو ڈانٹتے، مردوں کو بولتے تمہیں واپس بیوی بناتے ہیں نا پھر بھی طلاق دے کو ستانے کے واسطے نہیں رہنا، نہیں تو ایسا چھوڑ ڈالو، اگر نہیں بیوی بنا کو برابر ڈھنگ سے اس کا حق ادا کریں گے کہ تو واپس لے لو بول کے، تو بولتے اگر وہ اصلاح کا ارادہ کریں، ان ارادو اصلاح، اگر وہ اصلاح کا ارادہ کریں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کتنی زبردست آیت ہے، حسن معاشرت، کونسلنگ، ان ساری چیزوں کے اندر، ان ساری جگہوں کے اندر، نکاح کے عنوان پر ہونے والے بیانات سب کے اندر علماء کرام اس آیت کو لے کچھ وضاحت کرتے سو، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ مثال ہے نہیں، کون سے مذہب میں بھی نہیں مل سکتی یہ بات، صرف اسلام میں۔ اسلام کیا بولتا؟ خالی شوہر بیوی کے حق ادا کرنا نہیں، بیوی کے شوہر کا حق ادا کرنا کیا وہ بھی نہیں، دونوں کو برابر سرابر اعتدال، شوہر کے چند حقوق ہیں بیوی پر، بیوی کے چند حقوق ہیں شوہر پر، تو شوہر کے حقوق بیوی کے حقوق کر کو ہمارے اسلام میں صاف صاف ہے نا، ڈیٹیل سے شوہر کے حقوق کیا، دیکھو عورتوں کے حقوق کیا ہیں، مردوں پر شوہر کے اوپر کیا لازم ہوتا ہے، مثال کے طور پر اسے بیوی شوہر کی خدمت کے واسطے، شوہر کے بچے، شوہر کا گھر دیکھ بھال کرتی سنبھالتی ہے نا انہیں، تو بیوی کو کھلانا 3 ٹائم اچھے سے برابر سے کھلانا، بیوی کا کھانے کا انتظام بندوبست کرنا شوہر پر فرض، بیوی کو ماہانہ خرچ دینا، کیا ضرورت پڑتی ہے کہ اس کے اعتبار سے شوہر کے لیے ضروری، بیوی کے کپڑوں کا انتظام کرنا، بیرو بیرو بھر گئے تو پرواہ نہیں، کیا پوچھتے کیا، کپڑوں کا انتظام کرنا شوہر پر ضروری، ٹہرنے کا، گھر کا انتظام کرنا، گھر کا بندوبست کرنا، خاص گھر کی، کرایہ کا گھر کی، گھر کا انتظام کرنا سب عورت کے اوپر ضروری نہیں، شوہر پر لازم ہے، اپنی طاقت کے بقدر یہ ساری چیزوں کا انتظام۔ عورت پوچھتی ہے نہیں نہیں مجھے 10 لاکھ کے حساب سے انتظام کرو، انہیں کماتا سو 10,000 کا، تو اس کی طاقت کے حساب سے کر کو اللہ بولے ہیں مہر دینا، شوہر بیوی کو مہر دینا، ستانا نہیں، اس کی عزت، اس کا اکرام، محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا، یہ سب چیزیں ہیں عورت کے حقوق بولے تو۔ دوسرے سائڈ مردوں کے حقوق کر کو بھی ہیں، یعنی بیوی اپنے شوہر کے لیے کیا ادا کرنا ضروری ہے، اطاعت کرنا سب سے بڑی بات۔ آپ حسن معاشرت پروگراموں کے اندر، کونسلنگ کے اندر اگر آتے ہیں، آنے والے ہیں بولے تو آپ ضرور سن کو رہیں گے، یہ سب چیزیں تفصیل کے ساتھ سنے رہیں گے، ابھی اس کے لیے موقع نہیں ہے ورنہ وہ بیان ہو جائے گا، وہ 2 گھنٹے کا بیان ہے۔ بیوی پر شوہر کے لیے کیا کیا کرنا فرض ہے، اطاعت کرنا فرض ہے، شوہر سے محبت کرنا، شوہر کی فرما برداری کرنا، نافرمانی نہیں کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، اس طرح کی چیزیں فرض۔ اب دیکھ لو ٹائپ کچھ بدلتا، یعنی بیوی پر اور شوہر پر دونوں کے اوپر ذری چیزیں فرض ہیں، ٹائپ الگ الگ، انہیں باہر جا کو کما کو پیسے سے یہ سب انتظام کرنا بولے تو انہیں اندر رکھ کو شوہر کی خدمت، شوہر گھر کے انتظامات یہ کرنا بول کے دونوں کے اوپر بھی فرض ہیں چند چیزیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مردوں پر عورتوں سے بھی ذرا زیادہ ذمہ داریاں ہیں، میں ابھی بولتے وقت تو میں محسوس کرے رہیں گے ذری چیزیں، اور مردوں پر عورتوں کے لیے کیا کرنا کا تو ذرا لسٹ لمبی جاتی ہو۔ قرآن میں اللہ دوسری جگہ بولے الرجال قوامون علی النساء، حفاظت کرنے کی ذمہ داری مرد بنے کی، عورتوں کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری تو ذرا بڑھ کچھ ڈیوٹی ان کی۔ بما انفقوا من اموالہم، اس کا ریزن بھی اللہ بولے ہیں کیونکہ انہوں مال کما کو خرچ کر کو پورا انتظام کرنا سونو۔ تو زوجین کے حقوق، حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج کے آخری جو خطبہ دیا تھا نا، اس خطبے میں امت محمدیہ کو بڑی تاکید سے بولے سو یہ عورتوں کو بھی بولے مردوں کو بھی بولے، مگر خاص طور پر وصیت کرتے ہوئے یہ بولے مردوں کو کہ تم عورتوں کے حقوق کو برابر ادا کرو، عورتوں کے حقوق برابر ادا کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی۔ میں آپ کو ایک بات بول کر آگے بڑھنا چاہوں گا،
آج میاں بیوی میں اختلاف، ہر گھر میں کیا تو ایک جھگڑا، چھوٹی چھوٹی پنچایتیں، پریشانیاں، وہ آتی رہے گی جاتی رہے گی، وہ آنے سے زندگی میں اور ذرا مزہ بھی آ جاتا، بولو، وہ آتی جاتی رہے گی۔ لیکن ہمیں ہے نا، ہمارے رشتہ داروں میں، معلومات کے لوگوں میں اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو کوشش کرنا ہمیں وہ جھگڑا ختم کرنے، یعنی ایکسٹریم لیول میں چلا گیا، بڑا ہوتا ہے جھگڑا، یہ ابھی جھگڑے کو ایسا بڑھنے چھوڑ ڈالے تو جدا ہو جائیں گے، نہیں تو بڑا ہنگامہ ہو جائے گا۔ اب ہمیں جانا وہاں، ایسی جگہ میں جا کو کیا کرنا، تمہارے پاس اللہ صلاحیت دیا ہے، تمہیں کاؤنسلنگ کرو، اگر تمہارے پاس صلاحیت نہیں تو تمہیں کاؤنسلنگ کی جگہ لے آؤ، اس جگہ لے آؤ، ان کو جوڑ کر ملا کر چھوڑو، کون کاؤنسلنگ دینے والے ہیں کہ ان سے ملاقات کراؤ، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ میاں بیوی کے آج کل کیسا شراب، جوا، یہ سب عام ہو گئے کہ دنیا میں میاں بیوی کے لڑائیاں، جدا ہو جانے کا، طلاق خلا کرنے کا، یہ بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے بھی حق ہے اسی جیسا جو ان عورتوں کے ذمہ حق ہے، بالمعروف، عرف کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ زیادہ حق ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اللہ زبردست، کوئی مرد بھی یہ نہیں سمجھنا میں طاقتور زور والا کر کو، کوئی عورت بھی یہ نہیں سمجھنا ہمارے ابا مالدار میرا زوراں کر کو، نہیں سوچنا یہ۔ ہم اس جگہ میں دعا کر کے ختم کرتے ہیں آج کی مجلس کو۔ یا اللہ، آپ نے جو ازدواجی زندگی بتلائی ہے، گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے، اس کی اہمیت بتائی ہے، حدود، قیود، حق سارے بتائے ہیں، یا اللہ اس کے موافق ہمیں ازدواجی زندگی گزارنا نصیب فرما، ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، تیری مرضیات کے موافق چل کر اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرا ہزار کروڑ ہاں کروڑ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جاہلیت کی تاریکیوں سے، دوسرے مذہبوں میں کیسی کیسی چیزیں ہیں، تو نے ہم کو کیسا پاکیزہ احکام والی زندگی، احکام ہم کو عطا کیا۔ یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں، جملہ قرآنی احکام پر عمل پیرا ہونے کے ہم کو توفیق عطا فرما۔ یہ آپس میں میاں بیوی میں آپس میں اچھے تعلقات کے لیے ہدیہ، تحفہ دینا لینا، وہ بھی آپ یہاں ہیں، آپ اپنے شوہر کو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر دو، آج کل پرسوں کب ہوتا کہ تب شوہر ان کو سمجھ میں آئے گا، اچھا ایسا دینا سکا ہے کر کو انہوں دیں گے، یا آپ بچیاں ہیں، آپ جا کو اپنے ابا کو جا کو دیو تحفہ، ایک بنا کو امی کے نام سے کہتے بھی تحفہ بنا کو، ابو تمہیں دیے جیسا دیو ابو بول، باقاعدہ یہ سب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اور جو باتیں ہم سنے ہیں اس پر جتنا کہا سنا گیا اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔